السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق میڈیا کے اسپیشل پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ میں فیض الباری۔ ناظرین، صحیح البخاری اسلامک ورلڈ میں سب سے بگیسٹ اکیڈمک ورک ہے۔ قرآن کے بعد دوسری سب سے اوتھینٹک مستند بک ہے۔ کافی لوگوں نے اس میں اسکروٹنائز کی کوشش کی مگر فیل ہوئے۔ یہ اسلامک سوسائٹی میں اتنی فیملیئر بک ہے کہ کوئی بھی اسلامک لیکچر صحیح بخاری کے نام سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی فیمس اور ریلیونٹ کیوں ہے؟ آپ اور میں جیسے عام مسلمانوں کے لیے صحیح بخاری اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اسلامک ورلڈ میں یہ بک سب سے زیادہ کوٹ کیوں کی جاتی ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت کی گھڑی میں پیچھے جھانکنا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ اس بک کے آتھر اور مصنف کون ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ امام بخاری یا محمد ابن اسماعیل بخاری 194 ہجری یا 20 جولائی 810 بخارا خراسان میں پیدا ہوئے، جو ماڈرن ڈے ازبکستان میں ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بزدزبہ الجفائی تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بردزبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آتش پرست تھے۔ امام بخاری کے گریٹ گرینڈ فادر مغیرہ نے گورنر آف بخارا یمن الجفائی کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا تھا۔ امام بخاری کے فادر مولانا اسماعیل اکابرین محدث میں سے تھے اور امام مالک کے خاص اسٹوڈنٹ تھے۔ امام مالک کے خاص اسٹوڈنٹ احمد بن حفص کا بیان ہے کہ میں امام اسماعیل کے موت کے وقت وہیں موجود تھا۔ انہوں نے بستر مرگ پر فرمایا کہ اپنے کمائے ہوئے مال میں ایک درہم بھی مشتبہ نہیں چھوڑا ہے۔ انفارچونیٹلی امام بخاری کی پیدائش کے جلد ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ فارچونیٹلی ان کی فیملی مڈل کلاس سے تھی اور ان کے فادر نے امام اور ان کی فیملی کے لیے اتنی بڑی وراثت چھوڑی تھی جس سے زندگی گزاری جا سکتی تھی۔ امام بخاری بچپن سے ہی بہت ذہین اور دین دوست تھے۔ آپ نے کم عمری میں ہی ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کے پنکھا جھل رہے ہیں اور آپ کے آس پاس کے مکھیوں سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ متابرین نے بتایا کہ آپ من گڑت حدیثوں کو اسی طریقے سے روکیں گے جس طرح سے مکھیوں سے بچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 12 سال کے کم عمری میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 سے بھی زیادہ حدیثوں کو ان کے تمام چین آف نیریشن کے ساتھ حفظ کر لیا تھا اور 14 سال کی عمر تک بخارا میں موجود تمام محدثین اور تمام جو حدیث کے اسکالرز تھے ان سے ساری حدیثیں یاد کر چکے تھے۔ چونکہ وہ بخارا کے اپنے سارے لوکل اسکالر آف حدیث سے حدیث حفظ کر چکے تھے، اسی لیے جب ان کے اپنے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کرنے مکہ جانے کا موقع ملا تو وہ انکار نہ کر سکے۔ اسلامک ورلڈ کے آلموسٹ سارے ممتاز علماء اس وقت مکہ میں ہی پڑھاتے تھے، اسی لیے جب ان کی ماں اور ان کے بھائی ریٹرن ہونا چاہتے تھے، امام بخاری وہیں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ آپ نے حصول علم کے لیے مکہ میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا اور ایک ڈیکیڈ تک مکہ اور مدینہ کے ارد گرد گھومتے رہے اور بہت کم عمری میں ہی لگ بھگ سارے حدیث کے علم میں ایکسیلنسی حاصل کر لی۔ 18 سال کی کم عمری میں ہی امام بخاری نے اپنی پہلی کتاب تصنیف کی، جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ 9 والیوم پر مشتمل ایک بک علم الرجال پر تھی، جس میں انہوں نے تمام حدیث کے نیریٹرز کی بایوگرافی کو بیان کیا ہے۔ آج تک یہ بک حدیث کے راویوں اور نیریٹرز کے زندگی کو سمجھنے کے لیے بیسک ریفرنس پوائنٹ ہے۔ حجاز میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلافت عباسیہ کا کیپٹل بغداد کا سفر کیا۔ یہاں پر آپ کی ملاقات وقت کے سب سے بڑے اسکالر آف حدیث امام احمد بن حنبل سے ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں اس پورے خراسان پروونس میں اس جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ یہاں غور کیجئے کہ امام بخاری اس وقت اپنے علمی عروج پر نہیں پہنچے تھے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ امام بخاری سب سے ذہین اور سب سے الگ تھے۔ جہاں ان کے سارے ساتھی کلاس میں نوٹ بک لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، امام بخاری خالی ہاتھ بیٹھتے، ان کا نوٹ بک ان کا دماغ ہی ہوا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ باتیں عام طور پر مشہور تھی کہ وہ اپنے ٹیچرز کو صرف اپنے حافظہ سے کریکٹ کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اس لیجنڈری میموری کا ذکر دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ اسی لیے ایک دن بغداد کے کچھ اسکالر آف حدیث نے یہ دیکھنے کے لیے کہ امام بخاری کے میموری کا قصہ سچ ہے یا محض افواہ ہے، علماء نے انہیں بغداد کے جامع مسجد میں ان کے میموری کا ٹیسٹ لینے کے لیے انوائٹ کیا۔
ٹیسٹ کے دن پورا شہر جامع مسجد بغداد میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اور راویوں کے چین کو غلط ملط کر کے مکس کر کے 100 حدیثیں امام بخاری کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ سب کے جواب میں آپ نے فرمایا لا اعرف، یعنی میں اس حدیث کو نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے جب 100 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دی گئی تو امام بخاری کھڑے ہو کر کے سب کو فردن فردن کریکٹ کیا اور صحیح حدیث، صحیح عبارت اور صحیح چین اور صحیح نیریشن کے ساتھ سب کی سند سنا دی۔ اس خداداد صلاحیت، حافظہ اور ایکسپرٹائزیشن آف حدیث کو دیکھ کر کے پورا اہل بغداد حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور سب آپ سے ہائیلی امپریس ہو جاتے ہیں۔ ایک بار آپ اپنے امام اسحاق ابن رہوائی کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ نے فرمایا کہ اگر کوئی صحیح حدیث پر فوکس ایک کتاب لکھے تو یہ امت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس زبردست گریٹ آئیڈیا نے امام بخاری کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی، لہٰذا انہوں نے تب ہی اس بات کو ٹھان لیا کہ ایک آتھینٹک بک آف حدیث لکھیں گے، اور پھر صحیح بخاری لکھی گئی۔ یہ کام کتنا اہم اور امپورٹنٹ تھا شاید اس کا اندازہ ہم کبھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کو لکھنے میں 16 سال لگے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 سال بصرہ اور عراق میں اور اخیر کے 10 سال مدینہ میں رہے، کیونکہ وہ مدینہ میں روضہ اطہر کے فیض اور برکات کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ امام بخاری کو جو 6 لاکھ احادیث حفظ تھی، اس میں سے اپنے اسٹرکٹ کرائیٹیریا سے فلٹر کر کے اپنے بک میں ان حدیثوں کو جگہ دینا شروع کرتے ہیں۔ یہ اسٹرکٹ کرائیٹیریا کیا تھی، اس کو سمجھیے۔ پہلی تو یہ تھی کہ امام بخاری کو یہ یقین ہو جائے کہ ہر حدیث کا چین آف نیریشن کنیکٹڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی یعنی نیریٹر اپنے چین آف نیریشن میں اپنے اوپر کے نیریٹر سے ڈائریکٹ سنا ہو۔ فار ایگزامپل، کوئی حدیث امام مالک نے امام نافع سے نیریٹ کی ہو، امام نافع نے ابن عمر سے نیریٹ کی ہو، انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ امام نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹوڈنٹ ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنے ہیں۔ جب ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہر نیریٹر اپنے اوپر کے نیریٹر سے ڈائریکٹلی سنا ہے تو ہم اس کو کنیکٹڈ چین میں مان سکتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ راوی یعنی نیریٹر قابل اعتماد، ٹرسٹ وردی ہو، ریلائبل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا، میچیور ہونا، آف ساؤنڈ یعنی صحیح دماغ کا ہونا، اور پھر اوبیڈینٹ ٹو اللہ مطلب اللہ کا فرما بردار ہونا شرط ہے۔ ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا تھی وہ یہ تھی کہ نیریٹر پریسائز ہو، یعنی ایکٹیو اور اسمارٹ ہو، کیونکہ اگر وہ اپنے میموری سے حدیث بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا میموری شارپ اور پریسائز ہونا چاہیے۔ آخری شرط یہ ہے کہ حدیث میں کوئی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو، جیسے کہ انون نیریٹر ہو یا کلیئر نہ ہو کہ نیریٹر پہلی جگہ پر ملا تھا۔ امام بخاری نے اپنے بک کے لیے جو کرائیٹیریا رکھی تھی، اس کرائیٹیریا نے انہیں سارے آتھر آف حدیث سے الگ اور ممتاز بنایا، اور اسی سخت کرائیٹیریا کی وجہ سے قرآن کے بعد صحیح بخاری سب سے مستند اور سب سے آتھینٹک اسلامک بک بن گئی۔ اوورال 6 لاکھ حدیثیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں، ان میں سے صرف 7,275 حدیثیں ہی ان کے اس اسٹرکٹ کرائیٹیریا پر اتر پائی۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 7,275 حدیثیں ہی۔ اگر یہ فیکٹ آپ کو امپریس نہیں کرتا ہے تو ایک اور امیزنگ فیکٹ سنیے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی حدیثیں بک کے لیے سلیکٹ کی، اس سے پہلے وضو کرتا اور ہر ایک حدیث سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے کتاب مکمل کرنے سے پہلے 7,275 استخارہ کی نماز یا 14,550 رکعتیں نماز پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے سارے محنت، ڈیڈیکیشن اور لگن اور قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کو صحیح بخاری جیسی عظیم کتاب ملی۔ یہی وجہ تھی کہ امام بخاری خود بھی اس معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے کہ کوئی افواہ یا کوئی ڈسٹورٹڈ نیریشن ان کے ریپوٹیشن کو داغدار کر کے ان کے تمام اسکالرلی اچیومنٹ کو ڈسکریڈٹ نہ کر دے۔ ان کا خود کا کیریکٹر اپنے آپ میں ایک مثالی تھا۔ وہ دنیاوی معاملات سے اس قدر بے پرواہ تھے کہ اکثر ان کے ساتھ بے ایمانی ہوتا اور جاننے کے بعد بھی وہ معاف کر دیتے، نظر انداز کر دیتے۔
بہت زیادہ صدقہ خیرات اور چیریٹی کیا کرتے تھے۔ علامہ حافظ حجر ابن عسقلانی نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے سنت کے اتنے زیادہ پابند تھے کہ صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے تیر اندازی سیکھی اور اس میں بے پناہ مہارت حاصل کی۔ وہ جہاں جاتے لوگ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے۔ اللہ نے انہیں بہت زیادہ عزت سے دنیا میں ہی نوازا تھا۔ اسی لیے جب بخارا کے گورنر خالد بن زہلی کو امام صاحب کے بخارا آنے کا علم ہوا تو انہوں نے آپ سے کہلا بھیجا کہ محل میں آئے اور انہیں اور ان کے بچوں کو یعنی گورنر آف بخارا کے بچوں کو حدیث پڑھائے۔ امام بخاری نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ علم اللہ کے لیے ہے اور ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ پھر گورنر آف بخارا نے کئی بار انہیں محل میں آ کر پڑھانے کے لیے کہا مگر امام بخاری نے ہر بار انکار کر دیا۔ گورنر بہت غصہ اور ناراض تھا، یہاں تک کہ افواہ پھیلنے لگی کہ امام بخاری کو یا تو قید کر لیا جائے گا یا شہر بدر کر دیا جائے گا۔ امام بخاری کے لیے سچویشن اتنا ٹینس ہو گیا کہ عید الفطر سے پہلے ہی آپ نے اپنے آبائی وطن ہوم ٹاؤن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر جانے سے پہلے یہ دعا کی۔ آپ نے کہا اے اللہ، یہ زمین اپنی واسٹنس کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اسی لیے اگر تجھے لگتا ہے تو میری جان لے لے۔ یہ دعا کرنے کے بعد امام بخاری نے ہجرت کا سفر شروع کیا اور کوئی 270 کلومیٹر دور سمرقند شہر کے آؤٹر پہنچے، جہاں آپ کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہوئی اور 256 ہجری میں یعنی 1 سپٹمبر 870 میں یہ اسلام کا عظیم خورشید غروب ہو گیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ سمرقند ازبکستان میں ہی آپ کی تدفین ہوئی، یہیں آپ کی آج بھی قبر موجود ہے۔ امام بخاری نے علم حاصل کرنے کے لیے مرو، بلخ، ہرات، نیشاپور، بصرہ، دمشق، تبوک، فلسطین، حجاز، لگ بھگ سارے ہی اسلامی ریاست کا سفر کیا۔ فتح الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 1080 اسکالر آف حدیث سے علم حاصل کیا اور پھر آپ کے 9000 سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹ ہوئے، جن میں امام مسلم، امام ابو عیسیٰ الترمذی، امام ابو حتیم، امام ابراہیم بن اشاق الحربی، امام ابو بکر محمد بن اشاق بن خزیمہ جیسے فیمس اور گریٹ اسکالر آف حدیث ہوئے۔ آپ نے صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی، جیسے التاریخ الکبیر حدیث کے راویوں کے بارے میں، التاریخ الصغیر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاباؤں کے روایت کے اوپر، الادب المفرد، التاریخ الاوسط، التفسیر الکبیر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا ہے کہ جو شیخ بخاری اور مسلم کی توہین اور تخفیف کرتا ہے وہ بدعتی ہے اور اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو ایمان والوں سے علیحدہ ہے، یعنی دوزخ کا راستہ ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے کہ محدثین اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سب حدیث حجت کے لیے قطعی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے بہت سارے اسٹانس امام شافعی سے ملتے ہیں، اسی لیے انہیں شافعی مسلک سے جوڑ دیا جاتا ہے، مگر اسی طرح ان کے بہت سارے اسٹانس شافعی مسلک کے اگینسٹ ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے کہ امام بخاری خود ایک مجتہد کی حیثیت سے اپنا الگ مسلک بنایا، انہوں نے اپنی کتابوں میں ہرگز کسی بھی مسلک کی تقلید نہیں کی ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد اور الگ الگ علماؤں سے سنا ہے کہ صحیح بخاری کی تفسیر لکھنا امت کے اوپر قرض ہے۔ امام بخاری نے مسلم دنیا میں ایک ناقابل تردید نشان چھوڑا ہے۔ ان کا لیجنڈری میموری آج کے ماڈرن ڈے ڈیفینیشن کے اکارڈنگ ان کی میموری فوٹوگرافک تھی، جو انہیں اللہ کی طرف سے ایک ریئر آف دا ریئرسٹ گفٹ ملا تھا۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں حدیث یاد کرنے کے لیے ایک آسان ٹرک بتایا ہے جسے ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ فرمایا حدیث کو حفظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس پر عمل کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سی کتابیں، بہت سے مقالے لکھے گئے ہیں اور شاید رہتی دنیا تک ایسے عظیم شخص کو ٹریبیوٹ کیا جاتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو۔